ہمارے حضرت یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں لوگوں میں تھوڑی سی غیرت تھی تو وہ رک گئے کہ یار کمبخت تو نے ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا کا ہے. فرمایا آج اگر کوئی ایسا کرے لوگ کہیں گے تو جو مرضی کہہ دے ہمیں ہم کھائے بغیر نہیں جائیں گے. سمجھ رہے؟ فرمایا کہ اگر وہ روکنے کے بجائے جا کے لوگوں کے منہ سے نوالا چھیننا شروع کر دے لوگ انگلیاں چبا کے کھا جائیں گے. یہ سالے ثواب کے لیے کہیں گے کوئی بات نہیں یہ بھی سنت ہے کھا جاؤ اس کو. انگلیاں چبا کے کھا جائیں گے وہ چھوڑیں گے نہیں. وہ کہیں گے بھائی کوئی مسئلہ نہیں. پھر ہمارے ساتھ واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی کی عادت تھی کہ وہ کوئی بھی نہاری کھا رہا ہوتا تھا نا بنس روڈ میں, وہ بڑی مشہور نہاری تھی بنس روڈ کی, اب بھی ہے, تو وہاں سے نہاری پورے کراچی میں اس بہت زیادہ پھیلی ہے. تو وہ بچپن میں وہ بڑی مشہور تھی. تو حضرت فرماتے تھے جو بھی نہاری کھا رہا ہوتا تھا ایک بندہ جاتا تھا اس کو تھوڑا سا نا وہاں ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا اس کی پلیٹ میں نیمبو ڈال دیا اپنی طرف سے لیمو. تو انسان پھر اب آپ نے کسی کا اکرام کیا ہو تھوڑا سا نیمبو نچوڑ دیا ہو تو اگلا پھر مروت میں آتا ہے, وہ کہتا ہے چلیں جی بسم اللہ کریں آپ بھی کھا لیں. تو کہتے ہیں چلو میں نے نیمبو بھی ڈال دیا تو میں بھی کھا لیتا ہوں. تو وہ اکثر یہ کیا کرتا تھا کہ جا کے نیمبو نچوڑتا اور ساتھ میں کھانے میں شریک ہو جاتا. لوگ مروت میں شرم نے منع نہیں کر پاتے تھے. ایک دن ایک آدمی نے کہا اس کو میں تھپڑ لگاؤں گا نا, یہ میرے ساتھ ہی حرکت کرے گا. تو اس نے نیمبو نچوڑا ہے اور جیسے ہی کھانا شروع کیا اس نے کھینچ کے ایک تھپڑ لگایا. تو یہ کہتے ہیں میری ماں بھی مجھے ایسی تھپڑ مار مار کے کھلایا کرتی تھی, کوئی بات نہیں اور مار, ٹھیک ہے نا. تو غیرت جب بالکل ختم ہو جائے تو پھر کوئی دلیل اثر نہیں کرتی. اچھا بھی جن منڈے وچ بیٹھے نے ایک گل کرو ہاں جڑے منڈے کان چ مرکیاں پاؤندے نے ساڈے نبی نے مرکیاں پائیاں. آڑے کھوتا کٹنگ کراؤندے نے ایک پاسے منا لے ایک پاسے رکھ لے جویں نواں نواں فالج ہویا ہوندا ہے. یہ والاں نوں بھی فالج ہی ہوندا ہے. دسو نبی پاک نے انج وال کٹائے سی کدی؟ کوئی میرے پترو تسی کیڑے پاسے تر پے جدو تیرے نبی نے کام کیتا ہی نہیں تے تو کلمہ پڑھ کے کیوں یہ کام کرن دیا؟ ہاں تاکہ ڈوریاں پاؤندے نے. میں ایک دن نا اچھرے لنگیا تے میری گڈی دے اگے نا ایک منڈے نے گت کیتی تے مرکیاں پائیاں تے میں ڈردا ہار نہ دواں بھی جے پائی کوئی بی بی ہوئی تے مینوں آکھے نا مولوی نوں آخر آئی یار ماردا. میں ہار نہ دواں گت کیتی تے موٹر سائیکل چلاوے پئی. میں کہا چل لورن ہیگی ہے چلائی آندی ہے ٹھیک ہے. میں کہا ٹھیک ہے. میں نا بڑی صبر کیتا تے میرا یار جاندا جدوں آیا نا کلمہ چوک والا پول وہ راہ ہی نہ دے. میں پھر کھیر آکھیا چنگا پھر مولوی تانوں پتہ مردیاں نوں قبر 'چ چھڈ آوندے نے. میں پھر نہ لاگے لاگے کر کے نہ ہارن مار کے تے جدوں میں دھیان ماریا نا اللہ جاندا ہے میں انہوں پوچھیا شیشہ تلے کر کے بھی تیرا نام کی؟ کہندا بسم اللہ مدنی صاحب میرا نام نذیر. میں کہا میں تے گھنٹہ ہو گیا نذیرہ ہی سمجھی جان دیا. میں کہا مر جائے میں ہار نہیں ڈردا ماریا بھی میرے گل نہ پہ جائے. میں کہا تیری ماں نے تے اللہ کو پتر مانگ کے لیا تے تو کڑی بن پھر لیا. آ گڈیاں چ بہ جائیے نا تو میرے بساں چ میری گڈی خراب تے میں بس چ بہ گیا تو وہ چھلا لے کے آندا مولوی چھلا پا لو بواسیر مک جائے گی واہی بادی مک جائے گی ایک کوڑ نہیں رہے گا خارش مک جائے گی. میں کہا بڑی گل ہے پنجاں دا چھلا تو دہاں دا کہہ رہا ہے تے بیماریاں او دسن دیاں میں جڑیاں حکومت نے علاج والیاں دوائیاں بھی مفت دینیاں چھڑتیاں. حکومت اگے دوائیاں مفت دیندی سی وہ میاں صاحب چلے گئے نے میر المومنین نے کیا ہوتے پاگل سی. میں دوائیاں مول دینیاں مول بھی نہیں لبن دیاں. میری والدہ دی دوائی میں لے ہونا 1600 دی 1400 دی ہون میں ہونا 5600 دی 5800. کنے گنا مہنگائی ود گئی. میرے ویرو اللہ پاک اس ملک دے حال تے رحم فرما. اللہ ملک دے قرضے اتار دے. اج کنے بچے وعدہ کر دے اسی مرکیاں کنا چ نہیں پاواں کرا. تسی نہیں پاؤندے ہو جی میں ہاتھ کھڑے کرائے نے تن ثواب مل جائے. تسی نہیں پاؤندے. کہتے ہیں کہ وہ ان کے دوست کی کہیں شادی تھی تو جو بے وقوف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بہت سوالات پوچھنے کا شوق ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد کیا ہوگا اور کیا بیگم سے بات چیت کیسے شروع کرنی ہے. کیا وہ پاگل ہوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ آ گیا ان کے پاس ہمارے جو دوست نام نہیں لوں گا میں بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پہ. ایسا نہ دوبارہ پٹیں دولہے کے ابا سے. پھر یہ ایک دفعہ تو پٹ چکے ہیں دوبارہ نہ پٹیں گئی زخم تازہ ہو جائے گا نا ان کا. تو وہ
दूल्हा जिसकी शादी थी, रुखसती थी रात को, वो आया इनके पास ऐसे ही पूछने पाछने के लिए. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی دیکھو زوجہ کے پاس جانے سے پہلے اذان دینی ہے تم نے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نرینہ اولاد پیدا ہوگی صحت مند. صحت. میں نے تو صرف اتنا واقعہ سنایا تھا, انہوں نے کہا کہ پورا اس طرح ہے کہ اذان بھی کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دینی ہے. اذان کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دینی ہے, اور جب اذان شروع کر دو تو درمیان میں رکنا نہیں ہے. درمیان میں رک گئے معذور بچہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب یہ جناب شروع ہو گیا, مذاق کیا تھا اس نے, مذاق کیا تھا, وہ سیریس ہو گیا. اب وہ دلہن بیٹھی بھی ہے, یہ ڈریسنگ ٹیبل پہ چڑھ گئے نا, اس سے زیادہ اونچی جگہ ان کو نظر نہیں آ رہی تھی, تو شکر ہے الماری پہ نہیں چڑھا. الماری پہ سے نہیں چڑھے کہ بھائی جب چڑھ جاتا الماری پہ تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی. وہ بیوی کہتی کسی بندر سے میری شادی ہو گئی ہے. وہ ایک آدمی گیا نا نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر تو نہیں ہوں. تو ڈاکٹر نے بولا پنکھے سے اترو گے تو میں علاج کروں گا نا اپنا, پنکھے سے تو نیچے اترو. تو ڈریسنگ ٹیبل پہ کھڑے ہو کر انہوں نے اذان کہنا شروع کی. اب وہ دلہن پاگل ہو گئی, چیخنے لگی یہ کیا کر رہا ہے بھائی, پاگل تو نہیں ہے. اور جا کے نا دروازہ بجا رہی ہے, تو یہ اذان کے دوران اس کو کہہ رہے حی علی الفلاح, اس کو اشارہ کر کہ نہیں کرو. اذان بھی چل رہی ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اور اشارہ کر رہے کہ نہ نہ نہ. وہ دروازہ کھولا, دولہا کے ابا نے, دلہن کہہ رہی اس کو دیکھو کیا ہو گیا, یہ کون ہے, پاگل ہے. بھاگ گئی, وہ ظاہر ہے بھاگنا ہی تھا اس نے, گھر چلی گئی, تو نفسیاتی پاگل ہے. تو وہ صاحب مجھے سنا رہے تھے کہ صبح دولہے کے ابا آئے, انہوں نے پہلے دولہے سے تفتیش کی نا کیا ڈرامہ ہے بھائی, تو اس نے بتایا وہ فلاں صاحب نے. تو کہہ رہے صبح آتے ہی انہوں نے گریبان سے پکڑا, بات چیت شروع کرنے سے پہلے مکے لگانا شروع کر دی. کہہ رہے میں پوچھ رہا ہوں مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ میرے بیٹے کو تو نے کیا سکھایا. کہتے ہیں میں نے کہا اس میں خود سینس نہیں ہے کہ جو بھی جو سکھا دے آپ سیکھ لو گے کیا. کیا خیال ہے بھائی, یعنی کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے تو آپ اس پہ عمل شروع کر دو گے, اس میں اتنی عقل نہیں ہے تو مکے تو اس کے لگاؤ جا کے. تو وہی ہے کہ وہ جیب میرا خالی تھا, ناظم مالیہ سے میں نے کہا بدبخت 15-20 ہزار روپے دے دو, ایمرجنسی میں تنخواہ آ جائے گی تو لے لینا, کریں گے کوئی ترتیب, کسی مرید کو پھنسا دیں گے, آپ 15-20 ہزار دے دو. اس نے کہا حضرت آپ قرضہ نہ لیں, آپ کے لیے کسی نے کوئی لفافہ دیا. میں نے کہا بابا مجھے 15-20 ہزار چاہیے, لفافہ سے میرا کیا ہوگا. اس نے کہا یہ لفافہ میں نہیں جانتا, ایک بندہ آیا, اس نے کہا 2 مہینے سے میں امریکہ سے آیا ہوں, اب میں واپس امریکہ جا رہا ہوں, مولی مینگل سے ملنا ہے مجھے, لیکن آپ نہ مل سکے تو وہ چلا گیا اور یہ لفافہ دیا. لفافہ جب ہم نے کھولا 500-600 پتہ نہیں کتنے اس میں ڈالر تھے. میں نے کہا بابا مجھے 20 ہزار چاہیے, 15 ہزار چاہیے, یہ 500-600 ڈالر سے میرا غریب کا کیا بنے گا. اس نے کہا اللہ کے بندے یہ بہت بڑا پیسہ ہے. میں نے تصدیق نہیں کی. اس نے کہا آپ تھوڑی دیر صبر کرو, آدھا پونا گھنٹے کے بعد میں مسلم کمرشل بینک سے ہو کر کے آ رہا ہوں, پھر آپ کو بتا دوں گا. وہ جب وہاں سے آیا تو میرے خیال میں 42,000 یا 43,000 وہ لے کر کے آگے انہی ڈالروں کے. اب 500-600 ڈالر تھے یا اس سے کم تھے, لیکن 40,000 جب یہ بنے. اب امریکہ کے ڈالر دیکھنے میں تو بہت کم ہے, مقدار میں تو بہت کم ہے, لیکن پاوروں کا زیادہ ہے. پاکستانی پیسہ تو زیادہ ہے لیکن اس میں پاور نہیں ہے. میں نے اس دن سے توبہ کیا کہ میں امریکہ کی مخالفت نہیں کروں گا. ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی میکے گئی تھی, دن اوپر ہو گئے تو بیوی آئی نہیں. اس نے بیوی کو میسج کیا کہ کب آؤ گی. بیوی نے آگے ایک اور بات لکھ دی, کوئی بات بھی تھی. اس نے تھوڑی دیر بعد پوچھا تم یہ بتاؤ کب آؤ گی. اس نے پھر کوئی اور ایک بات ادھر لکھ دی. خاوند نے پھر پوچھا تم یہ بتاؤ آؤ گی کب. سمجھ آ رہی, باقی باتیں چھوڑو, تم نے آنا کب ہے. اس پر پھر اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو ایک لطیفہ لکھا. انہوں نے کہا ایک شیر تھا جنگل میں, اس نے جانوروں سے کہا بھی اپنے ماتحتوں کا خیال بھی کرو اور اپنے ماتحتوں سے پوچھ گچھ بھی کیا کرو, اور یہ گڑبڑ کریں تو ان کی ٹھکائی بھی کیا کرو.
ایک بندر تھا, اس نے خرگوش کو بلایا, ادھر آ. خرگوش مستیاں کر رہا تھا, کھیل رہا تھا, مٹک مٹک چل رہا تھا. بندر نے کہا ادھر آ. خرگوش آیا. بندر سے خرگوش نے پوچھا تو یہ دس تو ٹوپی کیوں نہیں پائی؟ یہ پنجابی تو سب سمجھتے ہیں نا. بندر نے پوچھا بھائی تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ اس نے کہا جی میرے کان لٹکتے ہیں, لمبے ہیں, تو ٹوپی پہنتے ہو تو اتر جاتی ہے. اس نے ایک لگائی کس کے, چانڈ مار گیا, دفعہ ہو جا. دوسرے دن پھر جب بندر گیا تو یہ خرگوش کھیل رہا تھا. اس نے کہا ادھر آ. جی. اس نے کہا تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ اس نے کہا جی میں نے کل بھی تو دسیا جی میرے کان لمبے نے, ٹوپی کھلوتی انہوں نے, پھر ایک کنڈا مٹ سٹی نس جا. بندر اتر ہوتا چلا گیا. کل پھر اس نے دیکھا کھیل رہا تو اس نے کہا تو ٹوپی کیوں نہیں پائی؟ انہوں نے کہا جی میں تمہیں کل بھی دسیا سی, پرسوں بھی دسیا ہے, میرے کان لمبے نے, ٹوپی کھلو. پھر چھنڈی ایک ہوتے, اس نے پھر ایک لگا دی. بندر بڑا پریشان ہے, کیا کرے؟ خرگوش بڑا پریشان, کیا کرے؟ اس خرگوش نے جا کر شیر کو شکایت لگائی. اس نے کہا جی آپ نے آرڈر تو دے دیا, ماتاتوں کا خیال کریں. جڑا میرا افسر ہے باندر, تے روزانہ میری ٹھکائی کرتا ہے, اور مسئلہ ہے کہ تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی؟ میں نے ایک دن اپنا عذر بتایا, پھر مار کھائی ہے, پھر عذر بتایا, پھر مار کھائی ہے, تیسرے دن کیوں پھر مار وہی کھا رہا ہوں. شیر نے کہا اچھا. اس نے بندر کو بلایا. بندر کو بلا کر کہا بھائی مارتے ہیں ماتاتوں کو لے کر, کو بہانا تو ٹھیک ہونا چاہیے. تو ایک ہی بات پر ایک دن مارتا ہے, پھر دوسرے روز مارتا ہے, اس طرح تو پورا ماحول خراب ہو جاتا ہے. مارو لیکن کو بہانا ٹھیک ہو. اب دیکھو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. آپ خرگوش کو بھیجو کہ جاؤ سموسے لے کر آؤ. وہ سموسے لے کر آ, پھر پوچھو چٹنی لایا ہے؟ وہ جی نہیں. اس کو لگا دو ایک, چٹنی کیوں نہیں لایا؟ اگر وہ کہ جی لایا ہوں, تو پھر پوچھو کون سی لایا ہے, دہی والی یا آلو بخارے والی؟ کہ اگر دہی والی, پھر ایک لگاؤ آلو بخارے والی کیوں نہیں لایا؟ اگر وہ لائے آلو بخارے والی, پھر مارو وہ تو دہی والی کیوں نہیں لایا. اس طرح مارتے ہیں. کہ ٹھیک ہے. اب شیر بندر کو سمجھا رہا تھا, اور خرگوش چھپ کے سن رہا تھا. کل بندر نے خرگوش کو بلاؤ, کہا سموسے لاؤ. خرگوش گیا سموسے لے آیا. اب اس نے سموسے بھی لایا اور چٹنی لایا دہی والی, اور ساتھ چٹنی لایا آلو بخارے والی. اب کیسے ماروں؟ بندر نے پوچھا ہاں بھائی سموسے آ گئے؟ جی ہاں. چٹنی آندھی ہے؟ جی لے آیا ہوں. کیڑی آندھی ہے؟ اس نے کہا جی میں دہی والی بھی لایا ہوں, اور میں آلو بخارے والی بھی لایا ہوں. بندر نے ایک ماری ٹکا کے, اس نے کہا تو چھڑ تو 10 ٹوپی کیوں نہیں پائی؟ ایک آدمی جو تھا نا, اس نے کہیں ہمارے بیان سنے ہوں گے یا علماء کے بیان سنیں گے, اس نے تہیہ کر لیا. اس کے والد کا انتقال ہوا, اس نے تہیہ کر لیا کہ میں دیگے نہیں پکاؤں گا, نہیں کھلاؤں گا. میرے ابا دنیا سے چلے گئے, بس میں روؤں گا, اللہ سے مغفرت کی دعا مانگوں گا, حسب توفیق کہیں صدقہ خیرات کر دوں گا, یہ دیگے شیگے میں نہیں پکاؤں گا. تو لوگ کہاں چھوڑتے ہیں, لوگ کہاں چھوڑتے ہیں. لوگوں نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, وہابڑا ہیں, یہ ہیں وہابڑے خشکے, تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا تھا دنیا میں, تو اس کے لیے 6 دیگے نہیں پکا سکتا. بھائی باپ نے جتنا کیا تھا نا اس کے حساب سے تو 6 دیگے بھی کچھ نہیں ہیں. اس کے حساب سے تو میرے بھائی سارا دن بھی لنگر کھلاتے رہو گے, باپ کا حق ادا نہیں ہوگا. تو اب وہ تو دعائیں ہیں اور چپکے سے صدقات و خیرات ہے اس کے لیے. اور تمہیں کس نے, اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ باپ کے لیے ان مختوں کو دیگے کھلاؤ, ٹھیک ہے نا, جو تمہیں تانے دے رہے ہیں. لیکن پبلک چھوڑتی نہیں ہے, تو پبلک نے اس کو تانے دینا شروع کیے. ابے تیرا باپ دنیا سے چلا گیا, یہ خشکا, یہ وہابڑے, اور یہ جو بھی تانے فرقہ پرستی کے دیے جاتے ہیں, خشکے, ان کی تو قسمت میں کھانا ہے ہی نہیں. ان کے تو گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ویسے ہی بھوکا ننگا رکھا ہوا ہے. تو ایسے ایسے عجیب عجیب تانے نا. تو وہ بیچارہ تانوں, سب تانے تو انسان پہ اثر ہوتے ہیں. تو اس نے ایک چال چلی, اس نے بولا بھائی ٹھیک ہے, لوگ مجھے کنجوس کہہ رہے ہیں نا, تو میں اس کنجوسی کے تانے کو بھی دور کروں گا, لیکن انہوں نے جو مجھے اذیت دی ہے نا اس کا بھی جواب دوں گا. اس نے تیجے پہ بلا لیا سب کو, بولا آ جاؤ بھائی لنگر ہے. اب ہمارا تو اپنا اسٹائل ہے نا, پھر اس کا یہ والا اسٹائل نہیں تھا. اگر وہ مجھ سے پوچھ کے جاتا نا تو پھر اور زیادہ لوگوں کو ذلیل کر سکتا تھا وہ, میں اس کو بتاتا اس طرح کرو. لیکن خیر اس نے کیا کیا,
اس نے پبلک کو بلا لیا, جو تانے دے رہے تھے بلا لیا سب کو, مرغے شرغے پکائے, بڑی لش پش قسم کی قورمہ بریانی پلیٹیں لوگوں کے سامنے رکھ دیں. اب لوگ ایک دم جیسے ہی کھانے کے لیے لوگوں نے نوالا ڈالا ہے نا برتن میں, وہ روٹی کا لقمہ اور بوٹیاں اٹھائی ہیں منہ کے قریب لے کر آئے, اس نے کہا ایک دم اسٹاپ, 1 سیکنڈ میری بات سن لیں. لوگوں نے کہا جلدی بتاؤ بھائی, میت کو عذاب ہو رہا ہے نا قبر میں. یہی جذبہ ہوگا لوگوں کا, میت کو کیا ہو رہا ہے, کچھ ایسا ہوا نہیں ہے میں اپنی طرف سے, لیکن جذبات یہی ہوتے ہیں لوگوں کے کہ بھائی میت کو کیا ہو رہا ہے, عذاب ہو رہا ہے, ہم یہ جب کھائیں گے تو وہ عذاب وہاں سے, یہی مطلب ہے نا کھلانے کا. اور کیا مطلب ہے کہ ہم جب کھائیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا, تو یہ مطلب ہوا کہ ہم نہیں کھائیں گے آج ہم تو فائدہ نہیں ہوگا. تو لوگ پریشان کہ یار تیرے ابا عذاب قبر ہو رہا ہے اور تو ہمیں کھانے نہیں دے رہا. اس نے کہا 1 منٹ تھوڑا سا صبر کرو. لوگوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو میرے باپ کا انتقال ہو گیا, باپ سے کس کو محبت نہیں ہوتی, تو میرے منہ میں تو دال کا نوالا نہیں اتر رہا غم سے. جس کی میت ہوتی ہے نا بیچارہ دال نہیں کھا سکتا, میرے منہ میں تو دال کا نوالا نہیں اتر رہا غم سے, میری یہ شدت ہے. اور تم کمبختو میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, چلو بسم اللہ کرو, چلو کھاؤ کھاؤ. لوگوں نے کہا کمبخت اب ہمیں کھانے کے قابل. دوبارہ سناتا ہوں دوبارہ. یہی ہوتا ہے جب آپ کسی کی میت پہ دیکھ پکائیں نا تو بالکل اسی طرح اسٹائل میں کہا کریں ان کو, بالکل یہی اسٹائل ہونا چاہیے. بلکہ ایک اور موقع پہ یہ اسٹائل ہونا چاہیے, وہ بھی میں بتا رہا ہوں. یہ پھر میں نے نسخہ ہر جگہ فٹ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ بوٹیاں اس منہ کے قریب, ٹھیک ہے نا, بالکل منہ کے قریب ہے بوٹیاں, اور ابھی منہ میں ڈالنے والے ہیں. کہہ رہے ایک منٹ رکو. کہہ رہے بھائی کیا مسئلہ ہے, کہہ رہے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, غم سے میری حالت نڈھال, میرے گھر میں رونا دھونا چل رہا ہے, مجھ سے تو مسور کی دال بھی حلق میں نہیں اتر رہی, اور تم میرے گھر بیٹھ کے مرغے کھانے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, چلو بسم اللہ کرو کھاؤ. یار کی سوچ کدی یہی در گل کی تے کیمرہ نہیں چل رہا. اللہ جاندا اینو لا دے یو ایف پی, اللہ بھی دسو بھی ساکٹ کیڑی ہنے اجے تے آنا اینو ساکٹ دسو جتے یو پی ایس دی, ذرا توجہ میرے وال سارے پڑھنا ہے. ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن شہر مدی. کہن جی بیٹیاں دے حق لوکی دے رہے نے اج کل, دواڑا رگڑی پھردے نے. اچھا پھر پتہ کی کردے نے, 6 کلے 4 کلے دھی دے رگڑ کے نا تے مسیتے پکھے لوا دے نے, یا اللہ چودھری ہن بخشی. سچی گل, پکھے لوا کے جنت لئی پھردے. کیوں بھی پکھے کنے کو دے ہوندے نے, 10,000 دے 20,000 دے 30 دے, تے جگہ ہوندی 2 کروڑ دی, جگہ 1.5 کروڑ دی. تے مولوی چھیاں پکھیاں چ آکھی جاندا ہے. کدی مولوی کہے ہاں سچ والا ہوے, حق دستارا حق سنایا حلوا کھیر نہ آوے, حق سناون والا ملا آٹا کرو پکاوے. سچ آکھیاں پانبڑ مچدا, بابا بلا آندا ہے سچ آکھیاں پانبڑ مچدا, جھوٹ آکھیاں کچھ نہیں بچدا. سچ کہیے لوکاں نوں اگ لگدی. کہندا مولوی جی آپ پنڈاں والے بخشے جان گے. میں کہ یار مینوں ہن تو مرواؤں ہاں بھی یہ فتوا دواں. میں تانوں لکھ کے دے سکدا ہوں, پنڈاں والیاں دے ادھے بابیاں نوں قبر چ ڈسکاں پھر رہیاں نے, روٹا ویٹر پھر رہے نے. تسی کہو گے دلیل, میں کو قبر چ ویکھیا تے نہیں. اللہ کہن گے جڑا جمیاں دا حق نہیں دے سکدا انہیں میرے کول کی لینا. جڑا باپ جمی دا حق نہیں دے سکدا, مولا نے اللہ کول کی حق دا مطالبہ کر. ایک جمعرات مولوی گرائی چ کہے ہاں حضرات پلانے نے 20 روپیے کلے نے, اللہ چودھری انہاں نوں کیویں بخشے, انہیں 30 دیاں 4 کنالاں رگڑیاں نے. لے کہہ کے بہائے ہم مولوی جمعرات کبھی کو کہہ سکتا ہے؟ او بولو تے صحیح, کنے بندے بیٹھے دسو. اللہ جاندار توجہ میرے, تھوڑا جا اگے ہو جاؤ, بارش آ گئی ہے نا پتر, اگے آ جاؤ, اندر اگے جڑو یار, تھوڑا جا اندر آ جاؤ, تھوڑا جا گاہ ہوئے پتر, آیا مرلا ویلا پیا گاہ ہو, چلو آ جاؤ باہر, بارش آ گئی تو اندر آ جاؤ, ہو جاؤ گیا ادھروں بھی ہو سارے. اچھا میں میاں صاحب دیہڑی تقریر پیا کراں, میں اتنے ایک بابے نوں آکھی جاواں بابا پڑھ, تے بابا مینوں آندا ہے تیرا سیاپا کد لئی کیتا ہے. کہندے جی اساں ہی پڑھنا. میں کہا بابا کئیاں نعت لکھی نہیں ہوندی, کئیاں پڑھی نہیں ہوندی, کئیاں یاد نہیں کیتی ہوندی,
کئیاں نے ساری زندگی نعت سپیکر تے بولی نہیں ہوندی. میں کہ مولوی دے مگر مگر پڑھ لا قیامت نو کمیں گا تے صحیح تیرے یاد دی نعت میں بھی پڑھی سی. کڈی سونی گل. میاں صاحب اچھی پڑھنا لاگے میرا چن میری من میرا مکھن میری ملائی. اللہ جاندا جن میرے چن بیٹھے نا چن پڑھ بلیک چادر میرا چن پڑھ پڑھ میرا چن میری من. ادھر واقو جگہ کھڑکی کھول دے پتر ادھر ہو جا ادھر ہو جا اور تیرا لک ٹوٹا ہے ادھر اگے ہو کھول یار باری کھول بس ٹھیک ہے. ادھر میرے چن بیٹھے نے کمرہ بھریا کھول باری جلدی کر ہن نہ پیچھے نو ہوویں میں ماراں گا. من تے ہن پر نظر آئے نے میرے چن ادھر بھی بیٹھے ہیں. اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے. سارے آمین کہہ دو ہن. تہاڈی آواز ادھر نو نہ آوے میں تانوں ویلو باریاں کھلاتیاں نے ہن ارا ہو جا تھوڑا جہا ہے. چلو بھئی جانی کہندا ہے دعا کر دو اللہ جنت چ بھی انج اکٹھیاں کر دے پر کرے گا ادوں جدوں کلے موڑ ہوے. ہاں جی خالی گواواں نہ نہیں کام. اسکول پڑھتے تھے نا جب تو پڑھنے کا تو شوق تھا نہیں. سب ذمہ داروں کے بیٹے ہم سب کوئی تقریباً 99% ہم ذمہ داروں کے بیٹے اور کسی کو شوق نہیں. اور جو 2-4 لڑکے تھے اس طرح متوسط گھرانوں سے وہ پڑھتے تھے بہت زیادہ ہم نہیں پڑھتے. تو ایک تھا میلسی کا کھچی محمد خان اور میں. ہم دونوں نے نا پیٹ میں درد کر لیا اور چھٹی کرنے کے لیے کہ بھائی اسکول نہ جائیں. تو میں تھوڑا عقل مند تھا وہ ذرا بالکل ہی بدھو تھا. میں نے وہ کچن سے راکھ لے کر آیا اور اس پر تھوڑا پانی ڈالا تھوڑی تھوکن ڈالی الٹی کا نمونہ بنانے کے لیے کہ مجھے مجھے الٹی آئی. ہمارا جو سوڈن تھا نا وہ بڑا سخت تھا بہت مارتا تھا. تو ہم دونوں نے نا بیماری کا بہانہ بنا کے چھٹی کر لی. اچھا اب ہم گپے مار رہے تھے. جب لڑکے چلے پہلے ہم ہوں کرتے رہے جب لڑکے چلے گئے ہم رضائیاں سردیوں کا زمانہ تھا ہم رضائی پھینک کے گپیں شروع کر دی. کافی دیر ہم گپے مارتے رہے. میری چھٹی حص نے کہا کہ لگتا ہے اب ناظم صاحب آئیں گے چکر لگانے. وارڈن تمہارے یہاں ناظم ہوتا ہے تو وارڈن صاحب چکر لگانے آئیں گے تو کہیں ہم موقع پہ پکڑے نہ جائیں. تو میں نے تو رضائی اوپر لی اور لیٹ گیا. اور وہ جو تھا نا اس نے دیکھا میں باتیں بند کر دی ہیں وہ بھی رضائی اوپر لے کر لیٹ گیا. تھوڑی دیر تو لیٹا رہا پھر اس نے گانے شروع کر دیے. تو وہ گانا گا رہا گلاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں شمع پہ گئیاں زور سے. اس کو پتہ کوئی بھی نہیں. طالب صاحب اندر آ گئے. میرے اوپر بھی رضائی اس کے اوپر بھی رضائی. اب وہ گلاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں شمع پہ گئیاں اور اوپر سے طالب صاحب نے رضائی ہٹائی وہ شمع پہ. کہتے ہیں کہ وہ ان کے دوست کی کہیں شادی تھی تو جو بے وقوف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بہت سوالات پوچھنے کا شوق ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد کیا ہوگا اور کیا بیگم سے بات چیت کیسے شروع کرنی ہے. کیا وہ پاگل ہوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ آ گیا ان کے پاس ہمارے جو دوست نام نہیں لوں گا میں بیٹھے ہوئے ہوں گے یہاں پہ. ایسا نہ دوبارہ پٹیں دولہے کے ابا سے. پھر یہ ایک دفعہ تو پٹ چکے ہیں دوبارہ نہ پٹیں گئی زخم تازہ ہو جائے گا نا ان کا. تو وہ دولہا جس کی شادی تھی رخصتی تھی رات کو وہ آیا ان کے پاس ایسے ہی پوچھنے پاچھنے کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی دیکھو زوجہ کے پاس جانے سے پہلے اذان دینی ہے تم نے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نرینہ اولاد پیدا ہوگی صحت مند. میں نے تو صرف اتنا واقعہ سنایا تھا. انہوں نے کہا کہ پورا اس طرح ہے کہ اذان بھی کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دینی ہے. اذان کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے دینی ہے. اور جب اذان شروع کر دو تو درمیان میں رکنا نہیں ہے. درمیان میں رک گئے معذور بچہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب یہ جناب شروع ہو گیا. مذاق کیا تھا اس نے
मजाक किया था, वो सीरियस हो गया। अब वो दुल्हन बैठी भी है, ये ड्रेसिंग टेबल पे चढ़ गए ना, इससे ज्यादा ऊंची जगह इनको नजर नहीं आ रही थी, तो शुक्र है अलमारी पे नहीं चढ़ा। अलमारी पे से नहीं चढ़े कि भाई जब चढ़ जाता अलमारी पे तो खड़े होने की जगह नहीं थी। वो बीवी कहती किसी बंदर से मेरी शादी हो गई है। वो एक आदमी गया ना नफ्सियाती डॉक्टर के पास कि मुझे वहम हो गया कि मैं बंदर तो नहीं हूँ, तो डॉक्टर ने बोला पंखे से उतरोगे तो मैं इलाज करूंगा ना अपना, पंखे से तो नीचे उतरो। तो ड्रेसिंग टेबल पे खड़े होकर इन्होंने अजान कहना शुरू की। अब वो दुल्हन पागल हो गई, चीखने लगी ये क्या कर रहा है भाई, पागल तो नहीं है, और जाके ना दरवाजा बजा रही है। तो ये अजान के दौरान उसको कह रहे हय्या अलल फलाह, उसको इशारा कर कि नहीं करो, अजान भी चल रही है, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, और इशारा कर रहे कि ना ना ना। वो दरवाजा खोला, दूल्हा के अब्बा ने, दुल्हन कह रही इसको देखो क्या हो गया, ये कौन है, पागल है। भाग गई वो, जाहिर है भागना ही था उसने, घर चली गई, तो नफ्सियाती पागल है। तो वो साहब मुझे सुना रहे थे कि सुबह दूल्हे के अब्बा आए, उन्होंने पहले दूल्हे से तफ्तीश की ना क्या ड्रामा है भाई, तो उसने बताया वो फलां साहब ने। तो कह रहे सुबह आते ही उन्होंने गरेबान से पकड़ा, बातचीत शुरू करने से पहले मुक्के लगाना शुरू कर दी। तो कह रहे मैं पूछ रहा हूं मसला क्या है। तो उन्होंने कहा ये मेरे बेटे को तूने क्या सिखाया। कहते हैं मैंने कहा उसमें खुद सेंस नहीं है कि जो सिखा दे आप सीख लोगे क्या, क्या ख्याल है भाई। यानी कोई भी कुछ भी कह दे तो आप उस पर अमल शुरू कर दोगे, उसमें इतनी अकल नहीं है तो मुक्के तो उसके लगाओ जाके। मत लगाया करो मेरे बच्चों। हाँ जी, हाँ जी, ये पैकेज अगर तुमने लगा लिया ना तो फिर CSS आपका नहीं होगा, LLB नहीं होगा। हाँ जी, फिर रक्षित लिखेगा, जिन्हें पैकेज लगाया उन्हें रक्षा चलाया। हाँ, हाँ जी, सच्ची गल वो चलिया जे रंग वेख के तो रिश्ता लभदा है ते बिलाल नु किने पूछना सी। अगर सूरत में इज्जत होती तो ये हरीम शाह के लिए तो सारी दुनिया मर जाती। हाँ जी, संदल सूरत सफेद देख के ते तू मरन तक जाना है। रक्शे च बैठे हो तो वेख वेख के जा ट्रक च वजदे जो। सच्ची गल, सच्ची गल मेरे बच्चों, मेरा पैगाम है। मैं अगर मजा में भी बात करूं तो उसमें सबक होता है। मैं जरा तरनल प्यार ना गल्ला समझाना। मेरे चन्न ने, मेरे मक्खन ने, आजकल इनको पॉकेट मनी कम मिलता है। हाँ जी, कम मिलता है ना। हाँ जी, थोड़ा जिया तो जो मेरी इस बात जरा गौर ना सुनना है। मैं पैगाम देने लगा है कि सोहनी सूरत वेख के रक्षा वेखे ना, हाय हाय। तो फिर बाबा जी ने क्या जुमला लिखा, तुम्हारे इलाके के बुजुर्ग है रूमी कश्मीर, बड़ा प्यारा जुमला लिखा है, सुनो मेरे बच्चों। अल्लाह जानता है सोहनी सूरत वेख के नहीं कहना मामा मैं आपको छोड़ सकता हूँ, इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। पापा मैं इसको छोड़ सकता हूँ, इसको छोड़ सकता हूँ, मगर इसको नहीं छोड़ सकता। इफ यू डोंट माइंड पापा डोंट टच मी लाइफ। तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले? पापा तुम कौन होते हो? अल्लाह जानदा सफेद मुखड़ा वेख के मरने वालों, आओ मैं तुमको बताना चाहता हूँ। हाँ जी, फिर तू लिखेगा तेरे जानू तेरे मगर रोलते गए पर चस बड़ी है। फिर तू मोटरसाइकिल दी लाइटा मगर लिखेगा। हाँ जी, सच्ची गल है। फिर कई जेलम च डुब जाते हैं, दरिया जेलम च, कई मंगला च डुब जाते हैं। ते डुब जा उन्होंने होर लभ जू। बिचे मत डूब, मत खुदकुशी कर, सोहनी सूरत मगर लग के मां बाप नु बर्बाद मत कर। मियां साहब फरमांदे ने सोहनी सूरत दा आशिक होना ते एक दी वडियाई। सोने दा आशिक हो जा ओ जैसे शक्ल बनाई। हाँ जी, ए मुंडे कलर वेख के मावा नू कहंदे ने मैंने नहीं यहाँ रिश्ता करना। हाँ जी,
सर्दी आ गई ना, सर्दी तवज्जो बई बेटा, सर्दी आई ना, सर्दी हुण मुंडे करीमां ला रहे ने, रात नूं करीम ला के सौंदे ने, सवेरे सिहानिया नहीं जांदा, नज़ीर एक नज़ीरा है, बशीर एक बशीरा है, कसमे करीम ला रहे ने। अच्छा फिर सारा फेस भरिया हुंदा करीम नाल, ते 2-3 महीने इन्हां ने हुण ए लाउणी है करीम, ते चौथे महीने मुंह अमरीकन होना, धौन अफ्रीकन होनी है। हाँ जी वेख लिया जा, धौन भी काली, पैर भी काले, कसमे मुंडिया ने पैर वेखो उल्टी आई जाती है, होए 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 इन्ने काले, ते कान भी काले, धौन भी काली, ते फिर जो मुंह चिट्टा हो जाता ना, फिर मामा को बोलते, मामा मैंने आपकी सिस्टर के घर में शादी नहीं करनी, उसकी बेटी का कलर मुझसे मैच नहीं करता। तो जो मेरे चन्न बर्गर इधर दे, ध्यान कर मेरे वाल, चन्न मेरे मक्खन, ध्यान कर मेरा चन्न, वर्जिश करया कर, डाइटिंग ते चले जा। हाँ जी मेरा चन्न ने रक्शे च एक सीट ते ब्याह कर, ते फ्रेंड ते ब्याह कर, समझ ते गया ही होगा, अल्लाह जानदा रहा। तो जो हुण तू उधर वेखी जरा, ध्यान ना मेरे वाल ध्यान पुत्र, मेरे च की कमी जिहड़ी उधर नजर आउंदी, मेरा चन्न इधर मेरे वाल, वो चन्न मेरी मन, मेरा मक्खन, मेरी मलाई। हाँ जी तवज्जो, कोई गल नहीं, तवज्जो। मैं बाद च तुहानू 10 मिनट दवांगा, फिर गल्लां कर लिया जे मेरे नाल, मैं 10 मिनट लैदा तुहाडे नाल इत्थे बैठांगा इंशाअल्लाह। हाँ जी खुले दिल दा मौलवी है, मैं गुस्सा करने वाला नहीं गा। मेरा चन्न जिन्ने तुसी बैठे हो ना, तुसी मेरे वास्ते कदों दे इंतजार च बैठे हो। हाँ जी तो मेरे वैसे एक गल सुनो, तुसी कोई एहसान नहीं किया, 3 बजे तक तो तुसी इंतजार च रात नूं बैठे रहिंदे जी।